السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه من عمل صالحا من ذکر او انثى جیڑا کوئی عمل کرے مرد ہوئے یا اچھا ہوئے نیک عمل کرے
وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ بندہ ایمان لے آن والا ہوئے، بندہ مسلمان ہوئے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسی انہوں پکیزہ زندگی عطا فرماواں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اسی ان دا بدلہ انہوں بہتر دیاں گے، احسن ما كانوا يعملون، اچھا بدلہ دیاں گے جڑا ایک کام نیک کردا رہا ہے۔ اور آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ضحک ربک الی عبد، جو رب ذوالجلال اپنے بندے ول ویکھ کے مسکرا دین گے، ہس پین گے، فلا حساب علیہ، اس بندے دا حساب و کتاب نہیں ہوئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب العالمین دے واسطے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بعد۔ بھائیو بزرگو دوستو، میرے عزت مآب قابل قدر ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین دی منزل من اللہ کتاب دا 14واں سپارہ سورہ نحل آیت نمبر 97 تساں احباب دے گوش گدار کیتی ہے، اور ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد دی مرفوع روایت بیان کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال حق سچ بات بیان کرن دے بعد میرے سمیت سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ بات جنی بھی بنے گی عمل دے نال بنے گی، زبانوں صرف خالی اقرار کر رہن دے نال نہیں بنے گی۔ شیخ انہوں یا تو بند کر دو یا بالکل مٹھا کر دو، میں انہوں نہیں یہ مبارک صاحب بند کر دو۔ انسان اعمال کرے، ایسے اعمال جنہ دے کرن دے نال انسان دا عمل ایڈا پیارا رب ذوالجلال نو لگے کہ اللہ احکام الحاکمین عرش معلیٰ تے بیٹھے مسکرا دین، اور جندہ او عمل مالک الملک دے ہاں ایڈا قبول ہوئے گا، ایڈا افضل عمل ہوئے گا، ایڈا اعلیٰ عمل ہوئے گا اللہ دے ہاں، سانو تو نہیں پتہ، لیکن اس دا مقام، اس دا مرتبہ کل کے دنیا چوی کل قیامت والے دن بھی رب ذوالجلال بہت بہتر اس انسان نو بدلہ عطا فرماؤں۔ کچھ عمل ہوئے بیٹا کرے، باپ نو خوشی ہوندی ہے کہ میرا بیٹے نے اج فلاں عمل کیتا ہے۔ مثال دے طور تے اگر دیندار بندہ ہے، دین اسلام نال محبت رکھن والا انسان ہے، ان دا بیٹا جدو قرآن پڑھدا ہے، چھوٹا ہوئے 4 سال دا، 3 سال دا، 2 سال دا، تو جدو باپ پڑھاوندا نا بیٹا، ماں پڑھاوندی ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ، وہ بیٹا بسم اللہ پڑھدا ہے۔ حدیث بڑی ایتھے پیاری ہے، بہرحال جدو یہ بچہ بسم اللہ پڑھدا ہے، سننے والا کول باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بڑا خوش ہوئے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی نمازی ہے، ان دا بیٹا نماز پڑھدا ہے، باپ انہوں نماز پڑھ دیاں ویکھ کے بڑا خوش ہوئے گا۔ اور تیسرا انسان ہو، یہ بھی دیندار جنہیں قرآن پڑھدا ہے، دل دے اندر شوق ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال ساڑھے دلان دے اندر اللہ تعالیٰ یہ شوق پیدا فرما دے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے۔ پھر باپ نو جڑی خوشی ہوندی ہے، ماں نو جڑی خوشی ہوندی، دنیا جہان دے اندر کسے نو خوشی نہیں۔
بہت تھوڑی خوشی ہوندی ہے، لیکن میرے ویر جڑا بندہ عمل کرے، عمل بندہ دنیا تے کرے، بندہ دنیا دے اندر سجدہ ریز ہو جائے، سجدے دے اندر پہ کے بندہ اپنے اللہ دے سامنے التجا کرے، اپنے مالک دیاں تعریفاں کرے، اپنے مالک دیاں حمداں کرے، اپنے مالک دیاں پاکیزگیاں بیان کرے۔ جدوں میرے دوستا پاکیزگیاں حمداں بیان کرے گا، کہے گا یا اللہ سارے در چھڑ دیتے، اللہ تیرے در تے آ گیا۔ رب ذوالجلال فرماؤندے نے اور میرے سامنے چکن والیا، میرے سامنے ڈگن والیا، میرے سامنے سجدہ ریز ہون والیا، فرمایا اذا ضحک ربک الی عبد فلا حساب علیہ، پھر ایسے بندے دا حساب کل قیامت دے دن نہیں ہوئے گا۔ میرے ویر اپنے آپ نو اس واسطے تیار کر لا، قرآن پڑھن واسطے تیار کر لا، نماز پڑھن واسطے تیار کر لا، صدقہ خیرات کرن واسطے تیار کر لا، اللہ دے کرانہ محبت کرن واسطے تیار کر لا۔ جدوں تیار ہو جائے گا پھر رب دے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ویرا تیرا ایک سجدہ جڑا ہے رب ذوالجلال دے دربار دے اندر قبول ہو جائے، کل رب ذوالجلال بغیر حساب و کتاب تو اپنی جنت عطا کر دے۔ مسند احمد دی دوسری روایت، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے ابتدائی تو بعد انشاءاللہ چند عمل دسنے آ کہ اگر اے انسان عمل کر لے کہ رب ذوالجلال مسکرا دین گے، جدو اللہ احکم الحاکمین مسکرا دین گے، پھر دنیا چ بھی کامیابی، قبر اندر کامیابی، پھر کل محشر میدان اندر بھی انشاءاللہ کامیابی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس حدیث دا ترجمہ، حدیث بڑی لمبی لیکن میرے ویر صرف ترجمہ کر لگا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہندے نے امام کائنات امام الہدا جناب محمد درود ضرور پڑھنا لیکن میرے بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا ساری دنیا ایک چٹیل میدان دے اندر جمع ہوئے گی۔ جدو چٹیل میدان دے اندر جمع ہوئے گی ایک اعلان ہو جائے گا، جدو رب ذوالجلال دی مرضی ہوئے گی نمودار ہون گے، جدو رب ذوالجلال دی مرضی ہوئے گی میرے دوستا سامنے آ جان گے۔ اور ایتھے گل ایک ہور کر دیا، آج رب ذوالجلال دا عرش میرے دوستا 4 فرشتیاں نے چکے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دے دن رب ذوالجلال دا عرش 8 فرشتیاں نے چکیا ہوئے گا۔ کیوں؟ فرمایا رب ذوالجلال دی جلالت دی وجہ تو اللہ کا الحاکمین دی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا جدو رب ذوالجلال دی مرضی ہوئے گی نمودار ہون گے۔ اللہ اکبر۔ نمودار ہون تو پہلے ایک اعلان کر دیتا جائے گا، فرمایا دنیا والے ہو جندی عبادت کر دے ان دے نال چلے جاؤ، جندے نا دیا نظروں نیازہ دین دے ان دے نال چلے جاؤ، جنوں حاجت روا تے پیشوا من دے ان دے نال چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے دے سارے جڑے چلے جان گے۔ اللہ دے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت ایک گروہ کھڑا ہوئے گا، فرمایا بے مکان رفیع۔ اللہ اکبر۔ ساری دنیا جڑی ہے اس جگہ تے سمجھو نیویں جگہ تے ہوئے گی۔ حدیث دے الفاظ دس دینے، فرمایا اے جماعت ہوئے گی تے اچھی جگہ تے کھڑی ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال پوچھن گے من انتم، تسی کون ہو؟ اے کہن گے نحن المسلمون، اللہ جی اسی مسلمان۔ فرمان رب ذوالجلال سوال کرن گے ما تنتظرون، انتظار کنا کر دے ہو؟ اللہ اکبر۔ اگو جواب دین گے کہن گے ننتظر ربنا، اسی اپنے رب دا انتظار کر دے پے ہاں۔ رب ذوالجلال پھر دوبارہ سوال کرن گے، فرمایا تعرفونہ، تسی اپنے رب نو دیکھ پہچان لو گے؟ ہاں اسی پہچان لواں گے۔ ان رائتموہ، اگر تسی انہوں دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ تے پھر رب ذوالجلال سوال کرن گے تسی اپنے رب نو دیکھیا ہے؟ کہن گے دیکھیا تے نہیں لیکن پہچان ضرور لواں گے۔ سوال کرنا لی کون ذات ہے؟
رب ذوالجلال اللہ اکبر، اللہ کا الحاکمین، اللہ اکبر، سوال کرنے والے نے تے جواب دین والے بے مسلمان بندہ جنہیں رب تو علاوہ کسے دے در تے رکھی کوئی نہیں، رب دا در چھڑ کے کسے در دیا ٹھوکرا نہیں کھا دیا۔ اللہ اکبر، کدی ایس درگاہ تھے، کدی اس جگہ تے، کدی اس جگہ تے، اللہ اکبر، نہیں بلکہ ایک کوئی جگہ تے ایک رب دے سامنے اولادہ دین والا تے اللہ، مشکل کشا تے اللہ، بگڑیاں بنان والا تے اللہ، رزق اندر کمی دے زیادتی دین والا تے اللہ، اولادہ دین والا تے اللہ، دکھ تکلیفہ آ جائے تے ہٹان والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب ذوالجلال دوبارہ سوال کرنگے، فرمانگے ہاں بھی دسو۔ اللہ اکبر، تسی انہوں دیکھیا نہیں تے پہچانو گے کس طرح؟ حدیث دے الفاظ ہے، فرمایا اللہ میرے رب ذوالجلال دا ہم سر کوئی نہیں، لا عدل لہو، میرے رب ذوالجلال جیسا معبود کوئی نہیں، لا عدل لہو، میرے احکم الحاکمین جیسا خالق تے مالک تے رازق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے جدوں رب ذوالجلال نو گو انسان جواب دے گا، حدیث دے الفاظ دا ترجمہ اے بے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا الحاکمین مسکران دے ہوئے سامنے آ جان گے، فرمایا بندیا میرے تے اعتقاد ایڈا پکا، بندیا میرے تے ایمان ایڈا پکا، جا میں تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب ذوالجلال فرماؤں گے تیری جگہ تے میں یہود و نصارہ نو جہنم دے اندر سٹ دیتا۔ اللہ اکبر، نہیں سمجھ آئی؟ آؤ نا ایک اور حدیث تو آڈے گوش گزار کرا۔ اے حدیث میرے دوستا اے صحیح بخاری دی روایت ہے، اور انہاں دے رواج کرن والے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے کہ ردیف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا علیہ السلام دے پیچھے بیٹھا، آقا علیہ السلام دے پیچھے بیٹھا کہ سفر تے جاندیاں کافی سفر کرن تو بعد اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لبیک و سعدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول جی ساتھ جڑا ہے اطاعت فرما برداری دے واسطے حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، پھر سفر کرنا شروع کر دیتا، کردیاں اگے جا کے پھر سوال کیتا یا معاذ۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یہ ہوئی گل کہی لبیک و سعدیک رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت فرما برداری دے واسطے معاذ حاضر۔ نبی علیہ السلام پھر خاموش۔ حدیث دا ترجمہ اسی طرح تیسری بار بلایا، پھر سفر کردیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ رضی اللہ عنہ، فرماؤندے نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ العباد، بندیاں دا حق، اللہ دا حق بندیاں تے کی۔ اللہ اکبر۔ صحابی کو جواب دین لگا، کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعبدوہ لا یشرکون بہ شیئا، فرمایا اللہ دا حق بندیاں تے اے آ کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہ بنایا جائے۔ دکھ آ جائے کسے ٹیری دی مٹی کھاندا نظر نہ آوے، اولاد نہیں میرے ویر کسے جنڈ دے تھلے جا کے چوڑی پھیلا کے، یا میرے دوستا بیری دے تھلے چوڑی پھیلا کے جا کے بہنا نہیں۔ اللہ اکبر، نہیں یہ شرک ہے۔ فرمایا یعبدو
لا یشرکون بہ شیئا، عبادت کیتی جائے تے اللہ دی، نظر و نیاز دیتی جائے تے اللہ دے نہ دی، ان دے نال شریک کسے نو نہ بنایا جائے۔ نبی علیہ السلام دے پیچھے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے نے۔ پھر سفر کردیاں نبی علیہ السلام نے رستے دے اندر جاندیاں ہویاں پھر آواز دیتی، یا نبی علیہ السلام نو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے، لبیک و صادق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے رسول جی اطاعت فرما برداری دے واسطے سعد حاضر۔ فرمایا ما حق العباد اللہ، اللہ اکبر، بندیاں دا حق اللہ تے کی، بندیاں دا حق اللہ تے کی۔ صحابی کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جاندہ ہے یا اللہ دا رسول جاندہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کر لے، فرما اللہ یعذبہم، ایک یاد رکھ لو بندے نے شرک نہ کیتا ہوئے، اللہ دا در چھڑ کے در دیاں ٹھوکراں نہ بندے نے کھا دیاں ہون، میرے ویر اللہ تعالیٰ معاف کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اگر بندے نے اللہ دا در چھڑیا ہے کدی کسے جگہ تے، کدی کسے ٹیری تے، کدی کسے قبر تے، پھر یاد رکھ لو بندے نے قرآن حفظ کیتا، سب کچھ کیتا ہے، میرے ویر کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ اس بندے نے اللہ دے نال شریک بنا دیتا، اللہ دے نال شرک کر لیا۔ ان اللہ، قرآن کہندا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ میرے دوستا میں تے پھر کہا اس طرح کرنا ہے، اگر میرے دوستا عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید دی وجہ تو میرے دوستا دنیا دا نظام قائم تے دائم ہے۔ بلکہ اس تو پہلے ایک حدیث پیش کر دیا، امام کائنات امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، فرمایا جنی دیر تک بندہ ایک اللہ دی خالص عبادت کرنے والا موجود ہے، جنی دیر تک ایک بندہ اللہ دے سامنے سربسجود ہون والا موجود ہے، جنی دیر تک ایک بندہ اللہ دی خالص عبادت کرنے والا موجود ہے، انی دیر تک قیامت آئے گی۔ نئی حدیث ہے، میری گل نہیں، نبی علیہ السلام فرمان ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیے میرے ویر عقیدہ توحید دی وجہ تو دنیا دا نظام قائم تے دائمی، عقیدہ توحید دی وجہ تو میرے دوستا اینا پھلان دے اندر میرے دوستا جڑی خوشبو موجود ہے، عقیدہ توحید دی وجہ تو پھلان دے اندر جڑی رس جڑا موجود ہے، جدو عقیدہ توحید دی وجہ تو ماں دے دل دے اندر میرے دوستا ممتا موجود ہے، عقیدہ توحید دی وجہ تو باپ دے دل دے اندر میرے دوستا الفت محبت موجود ہے۔ یاد رکھ لیں میرے دوستا جدو عقیدہ توحید نکل جائے گا، میرے دوستا باپ جڑی ہے، اولاد جڑی ہے، باپ نو قتل کرن تے پیدر پہ ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی۔ باپ میرے دوستا جدو عقیدہ توحید نکل جائے گا، کتے نوجوان اٹھے گا چند ٹکیاں دی خاطر، چند زمین دے تھوڑے جو ٹکڑے دی خاطر میرے دوستا اپنے باپ نو، میرے دوستا کتے ٹھڈے کتے لاٹھیاں مار دی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے ویر وقت اجازت نہیں دیندہ، لیکن یاد رکھ لا اگر عقیدہ توحید موجود ہے میرے دوستا سب کچھ موجود ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں میرے دوستا انج سمجھ نہیں جی میں جند بندہ آیا، جی میں خالی ہاتھ آیا ہے میں خالی ہاتھ واپس چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تے کوئی اہل دل بڑا پیارا ترجمہ کردہ ہے،
تے کہندا مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے، ان دی وجہ تو ہی قیامت کھڑی ہے۔ جو مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے، ان دی وجہ تو ہی قیامت کھڑی ہے۔ میں نہیں یہ کہندا، سونے آقا نے فرمایا جب تک کہ دنیا تے مومن بکھایا قیامت نہیں ہونی۔ سونے رہبر فرمایا، حدیث میں خود مسلم اندر میں پڑھی ہے، مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے، ایدی وجہ تو ہی قیامت کھڑی ہے۔ جدوں تک کہ بندہ عبادت گزارے ایک اللہ دے سامنے عرضاں گزارے، جدوں تک کہ بندہ عبادت گزارے ایک اللہ دے سامنے عرضاں گزارے، مشکل ویلے اس دی چوکھٹ پھڑی ہے۔ مومن دی عزت تے حرمت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستا پہلی چیز ہے وے ٹبا سلطان دے رہن والے ہو، اے پہلی چیز ہے کہ بندے دے کول عقیدہ توحید خالص ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید ہوئے گا، سارے ناراض ہوندے تے ہو جان، میرے دوستا پرواہ کوئی نہیں، رب ذوالجلال ناراض نہ ہوئے۔ جے رب ذوالجلال ناراض ہو گیا یاد رکھ لے دنیا بھی گئی تے آخرت بھی گئی۔ دوسری چیز اللہ دا قرآن کہندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ وقت فرمایا بندے نو ضرورت خود نو ہے، دوسری چیز اگلے نو ترجیح دینا۔ ایک گل بڑی اوکھی، بڑی ہی اوکھی ہے۔ یہ کہنا جناب میرے نام بزرگ چنگے، میرے نو بھائی جان چنگے، میرے نو آپ بچہ چنگا، ایک گل کہنی اوکھی بڑی ہے۔ کیوں؟ شیطان نے ایہو تو ساڈے دن اج بٹھایا ہے، تو وڈیرا آدمی، تو چودھری آدمی، تو نمبردار، تو پنڈ دا کونسلر ہو کے تے تو ایک چھوٹے نو اپنے چنگا سمجھدا پیا ہے۔ یاد رکھ لو جیڑا بندہ اے اپنے نو اگلے نو چنگا نہیں سمجھدا، میرے ویر اس بندے بھی دی کوئی عزت ہے گی، ظاہری عزت ہوئے گی لیکن اللہ دے یہاں۔ لیکن میرے ویر جدو بندہ دنیا دے اندر رہندیا ہویا اے کہے گا یار آ بندہ میرے نو چنگا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب ذوالجلال اس بندے نو نور دے ممبراں تے جگہ عطا فرماؤن گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے سارے واقعات، لیکن اختصار نال تیسری چیز اللہ دا قرآن کہندا اللہ دینا، دوسری چیز اپنے تو دوسرے نے ترجیح دینا، اچھا سمجھنا، اپنے کو افضل سمجھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیسری چیز فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیتاً۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ دے نبی، اللہ دا قرآن کہندا جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ کردا، مثال دے دے وہاں مسجد بن دی ہے اور بندہ دنیا تو چل جاندہ نا، حدیث دا الفاظ ہے، ترجمہ اے آ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہندا مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ کیوں بھئی بندے دا مال؟ حدیث دے تحت ترجمہ کر لگا ترجمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا مال اے آ، پہلا حصہ جڑا نے کھا لیا تے ہضم کر لیا، دوسرا حصہ بسے نے بندے نے پہن لیا تے بسیدہ کر لیا، یہ دو حصے، اور تیسرا حصہ فرمایا آتا، تیسرا آتا واتقا وبکا، جڑا انہیں اللہ دے رستے دیتا آخرت دے واسطے ذخیرہ کر کے رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو ایک کام اوکھا بڑا ہے، بڑا اوکھا کام ہے کہ اللہ دے رستے اندر مال خرچ، بندہ آپ دے گھر واسطے ہوئے نا
ہزاراں روپیہ خرچ کر دینا، لکھاں ہزاراں دی اج گل ہی ختم ہو گئی، لکھاں روپیہ ایک مکان بناؤ لگتا ہے، کہندے جناب لکھاں کروڑاں روپیہ لا کے تے اتنے کی کردا پھر، کیوں جی بزرگوں کی کر دینا ہے؟ لکھاں روپیہ لا کے اتنے ہانڈی رکھ دینا ہے، کہندا بھی یہ ہانڈی کیوں رکھی جناب چودھری صاحب، یہ ہانڈی اس واسطے یار لگے کہ انہوں نظر نہ لگے، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کتنا بڑا گناہ کیتا ہے جی، ایڈا وڈا جی مالک الملک نے لکھاں روپیہ کروڑاں روپیہ دے کے تینوں تو ایڈا سونا مکان بنا لیا، محل بنا لیا، کوٹھی بنا لی، چبارہ بنا لیا ہے، تے چاہیدہ کی ایک پاسے لے دے یا حیو یا قیوم، ایک پاسے لے دے یا حیو، دوجے پاسے لے دے یا قیوم، جے ایک گل نہیں تو ہور لے دے، اتے لے دے ماشاء اللہ نہ لے دے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیڑا پڑھے گا نظر بد تو بچ جائے گا، جیڑا پڑھے گا برائیاں تو بچ جائے گا، جیڑا پڑھے گا میرے دوسترا اس انسان نو جڑی نظر بد لگنی اس مکانوں تو بندہ محفوظ رہ جائے گا۔ یہ حالت ہے، لکھاں روپیہ دی گڈی لیندا 35 40 50 لاکھ لا کے تھلے چھتر بن دیندا سامنے۔ میرے بھائی میں ایک مثال دین لگا ہے، غصہ نہ کرے آج، تسی وڈے ہو، میں مثال دیندا چنگا نہیں لگتا، لیکن چلو بندے نے جناب الیکشن لڑ لیا ہوئے، چلو آپ مثال ہی امید دینے ہیں تاکہ ہم غصہ نہ لگے، کیوں بھائی الیکشن بندے لڑ لیا تے بندہ ایم پی اے ایم این اے بن گیا، ہوں پتہ کی کرتا ہے، جت گیا ہے تے ایس دروازے تھا ننگنا اتنے چھتر بن دیتا ہے، کوئی بندہ چنگا لگے گا؟ جیڑا ویکھے گا کہے گا یار آج کم چنگا نہیں کیتا۔ اور میرے بھائی جس رب ذوالجلال نے مال دیتا ہے اینا چیزاں تو نہیں بلکہ اللہ دا نام سامنے لکھ کے لا دے، جدو لکھیا ہوئے گا بندہ خود بخود کوڑی ننگن والا پڑھ لے گا۔ اے مکان، اے گڈی، اے ہر چیز جڑی ہے نظر بد تو بچ جائے گی، تو جدو دیویں گا مال اللہ دے رستے دے اندر پھر میرے ویر کی ہوئے گا؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت، اے مال کم نہیں ہوئے گا، غریب نو دیتا ہو، یتیم نو دیتا ہو، مسکین نو دیتا ہو، ضرورت مند نو دیتا ہو، میرے دوستا اس مسجد دے بچیاں نو دیتا ہو، اس مسجد دے اندر کہنے لگا یار میرا باپ دنیا تو چلا گیا، میں اپنے باپ دی قبر روشن کرنا چاہنا ہے، فرمایا میرے ویر انج کرنا ایتھے صفن لے کے بچھا دے، میرے دوستا ایسے جگہ تے میرے دوستا پکھیاں دا انتظام کر دے، ایسے جگہ تے میرے دوستا لائٹنگ دا انتظام کر دے، جنی دیر تک لائٹ چلتی رہے گی میرے دوستا تیرے باپ نو بھی ثواب لبے گا تے تینوں بھی لبے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دا ترجمہ کرے، ایک عمل اور دس کے پھر بات ختم کرنی ہے، ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مرفوع، سند دا ذمہ دار اے شام تو آ رہے ہیں تے نال انہاں دا غلام ہے، رستے دے اندر نا کندیلاں خرید لیاں، اج پنجابی کہنے ہیں دیوے خرید لے، اعلیٰ قسم دے اچھے دیوے خرید کے نا تے رسیاں لیا کے بن کے جویں آ لگا ہے ایویں کر کے میرے ویر مسجد نبوی دے اندر لٹکا دیتا۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی آپ دے غلام نے انج کر لٹکا کے آ جا، جدو لٹکا دیتیاں تیل پا دیتا زیتون دا، اللہ اکبر۔ شام دا وقت ہویا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام نو حکم دیں دے نے انج کرنا جا کے ساریاں کندیلاں جلا کے آ جا، سارے دیوے جڑے جلا کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ادھروں سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ دا ایک غلام جڑا ہے جلا کے چلا گیا، نماز دا ٹائم ہویا، امام کائنات امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے اللہ تشریف لے آئے، جدو تشریف لے آئے مسجد نبوی میرے دوستا جگمگ کر رہی ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال اللہ مسجد نبی تے بیت اللہ دی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اللہ جڑے آمین کہنے چھتی لے جا، اللہ
اللہ اکبر تے میرے ویر ہویا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فعلا اوے آ کنے کندیلاں جلائیاں نے آ کنے کیتیاں نے سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماؤن لگے اللہ دے رسول جی میں کیتیاں فرمایا نور اللہ اللہ رب العالمین تیری دنیا بھی آخرت بھی منور کر دے اللہ اکبر میرے ویر مساجد دے واسطے نہ محبت کرو اللہ اکبر اس گئے گزرے دور دے اندر بھی میرے ویر مساجد دا محبت کرنے والے انسان کم نے لیکن میرے ویر یاد رکھیا کرنا ہفتے بعد نا انج کریا کر اپنے جڑا نا گھر دا جڑا حساب کتاب یا جڑے پیسے انہوں نے کاؤنٹنگ کر کے نا انہوں نے شمار کر کے تھوڑا جا حصہ سمجھیا کر جی 1000 روپیہ ہوے سمجھ میں 100 روپیہ ہر جمعے مسجد دے اندر دے کے ہونا ہے اللہ دی قسمیں یہ دے کے جائیں گا کل قیامت والے دن تیرے واسطے کامیابی دا سبب بن جائے گا آخری بات اللہ رب العالمین دا قرآن کے اندر کنیاں گلاں ہو گئی ہیں بولو 3 پہلا عقیدہ توحید دوسرا دوسرے کو ترجیح دینا اور تیسرا صدقۃ جاریہ صدقہ کرنا میرے ویر چوتھی چیز اللہ دا قرآن کے اندر فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ایبعث کا ربو کا مقام محمود فرمایا تہجد دے ویلے اٹھنا تہجد دے ویلے بڑا اوکھا ہے 2 حدیثہ تیز پیش کر کے تا اپنی بات نو ختم کرا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ اچھی پڑھو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ حدیث پڑھا گا انشاءاللہ ہر عمل دے نال نبی علیہ السلام دا فرمان ضرور ہوئے گا جڑا موضوع ہے اس دے مطابق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ثلاثۃ یحبہم اللہ ویستبشر ویضحک الیہم ویستبشرہم نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم دے انسان نے جنہاں وال رب ذوالجلال بے کے مسکرا دیندے نے تے خوشخبری بھی دیندے نے خوشخبری کیا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار پہلا سبارہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم دے انسان ہیں جنہاں وال رب ذوالجلال ویکھ کے مسکران دے نے اور مسکران تو بعد اللہ رب العالمین اپنی جنت دی بشارت بھی سنو دے نے 3 قسم دے آدمی پہلا آدمی نبی علیہ السلام نے فرمایا راجل ایسا آدمی ہے ان دے کول گرم نرم بسترا موجود ہے ان دے کول حسین جمیل بیوی موجود ہے حدیث دا ترجمہ ہے ترکہو ساریاں چیزاں نو چھڈ دیندا ہے تے آگے اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ یہ تو کم اوکھا ہے اور میرے ویر ایک چھوٹا جا کلیہ دس دینا ہے جدو بندے نو کوئی پریشانی آئے نا دکھ آئے تکلیف آئے بندے دی زندگی دا حصہ ہے دکھ تکلیف پریشانی بندے نو آتی ہے تو جدو آئے نا اور میرے بھی انج کریا کر جدو سارے سو جاؤ نا بیوی سو جائے بچے سو جائے ماں سو گئی پیو سو گیا پتر سو گئے تیاں سو گئے سارے جدو سو گئے نا ادو پتہ کی کریا کر وضو کر کے نا تے انج کر کے نا اپنے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ بن کے قیدی ہو جایا کر اللہ دی قسمیں رات دے وقت آ قیدی ہونا رب ذوالجلال نو بڑا پسند ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل قام فی لیلۃ باردۃ ٹھنڈیاں راتاں ہیں سب کچھ موجود ہے تے بندہ چھڑ دیندہ ہے اللہ رب العالمین فرشتہ نو پوچھ دیں میرے فرشتے ہو آ میرے بندے نو آ گرم بسترا کنے چڑھایا ہے اللہ تیری رحمت نے تیری امید نے اللہ تیری جنت دے داخلے نے اللہ تیری جنت دا سوال کردہ اللہ تیری جنت دے واسطے اللہ بندہ اٹھیا ہے اللہ اکبر حدیث دا اگلے حدیث دا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماندے نے جو کچھ میرے بندے نے منگیا میں نو عطا کر دیتا ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والدتی رات قیام اندر ان کریا کرنا، وضو کر کے کھڑو جاویں، سورۃ فاتحہ پڑھن تو بعد سورہ اخلاص ایک واری پڑھ، دو واری پڑھ، کدی پڑھ کے دیکھ نا، اللہ دی قسم ہے جڑی لذت ہے نہ دنیا دے کھانیاں دے اندر، نہ دنیا دے نوکریاں تے روپیہ پیسیاں دے اندر لذت ہے، جو رات نو قیام دے اندر کھڑو کے ایک 100 واری پہلی رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھے گا، دوسری رکعت دی واری آئے گی میرے دوستا 60 واری پڑھ کے جو رکوع کرے گا نا، اللہ دی قسم ہے تینوں اولو تفاصل ہوئے گا جڑا زندگی دے اندر تینوں کدی بھی نہیں ملے۔ والدتی رات قیام اندر بابا کٹنی پاک کلام اندر، بابا نشینی اس جام اندر، ساکی دے کپیاس بجانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا دے خیر ملنگ مستانے نو۔ پھر کی کہندا ہے والدتی رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سونے رب دے اگے رونے دی، اوندا رو رو عرش ہلا دے تو۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اے رات دا وقت ہے، آخری حدیث پیش کریے، بات نو ختم کریے۔ امام کائنات امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سونے الفاظ نے اللہ اکبر حدیث دے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلن، رحم اللہ رجلن قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نزح في وجهها الماء۔ اللہ اکبر، خامد بھی ستا پیا، بیوی بھی ستی پئی، بچے بھی ستے پئے، اے بندہ اٹھدا ہے، خامد اٹھدا ہے، کہندا اللہ والیے تہجد دا ٹائم ہو گیا، رب نو منان دا ٹائم ہو گیا، اللہ والیے اللہ دے کولو معافیاں منگن دا ٹائم ہو گیا، اللہ والیے اللہ دے کولو رزق منگن دا ٹائم ہو گیا، اٹھ پونا۔ اے اٹھوندا ہے، اے بیوی کروٹ لیندی تے دوجے پاسے اٹھوندا ہے، اے اٹھدی نہیں، انج کر کے پانی پھڑ کے چھڑ کے منہ تے چھڑک دیندا ہے، کہندا اللہ والیے اٹھ پہنا۔ ایسے حدیث دا اگلا حصہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہی عورت اٹھ دیئے اپنے خاوند نو اٹھون دیئے، اللہ والیا تھکاوٹا دور ہو گیا، اللہ والیا رات بیت گئی، اللہ والیا اللہ دے سامنے آ جا، فرمایا ائی قضا اٹھون دیئے، اٹھ کے نماز پڑھلا، اللہ اکبر۔ اے بندہ اٹھ دانے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نزاحت اندے چہرے تے چھٹے مار دیئے، فرمایا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب ذوالجلال اینا دے عمل ویہ کے، اینا دی جستجو ویہ کے، اینا دی پیار تے محبت ویہ کے مسکرا دین دینے، جدو مسکرا دین دینے پھر فلا حساب علیہ۔ دوسری حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک کل قیامت دا دن ہوئے گا، فرمایا رب ذوالجلال اس طرح کر کے میرا گوان نصیب کرنگے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہو تو گل اوکھی، ایک وظیفہ دس دیاں، چلو اپنی عادت دے مطابق، میری عادت ہے میں ایک دو وظیفے لازمی خطبے دے اندر تقریر دے اندر دستا ہوں تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ رات سو گیا، ایسے معاملے دے اندر ہی ہے، بندہ رات سو گیا نا تے بندہ رات ستیا بندے دی اکھ کھل گئی، ستا پہ آئے، ستے پہ دی اکھ کھلی نا، اے بندہ پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا
اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر کہندا اللہم اغفر لی، یہ کہن تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑی دعا کرے اللہ قبول فرماؤندے نے، اسے واسطے دو صد مارا ہے آپ سوالی نو، جو پچھلی رات دو سوا ننگ جاندہ نا، اللہ فرماؤندے نے بندیا مانگلا جو کو چاہنا ہے، بیمار ہے سے دے دیاں گا، رزق تو تنگ ہے سوال کرتے ہیں رزق فراخ کر دیاں گا۔ اللہ اکبر، قضا قضا قضا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال وعدہ دے دینے، تھوڑے بندے اٹھ کے تے اللہ دے سامنے ہوندے نے، تے کوئی شاعر بڑا ترجمہ پیارا کردا کہندا صد مارا آپ سوالی نو دیواں دان نہ موڑ خالی نو، کیوں چھڈیا در علی نو، کہو لا الہ الا اللہ۔ رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، اللہ فرماؤندے نے رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں اکھ لوندا نہیں، تو تے پھر بھی میرے بوے آوندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ دے کولو دعا ہے کہ رب ذوالجلال اپنی رحمت دے نال سانو نیک اعمال کرن دی اللہ رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات ہے چار چیزاں دی طرف میرے بھائیوں نشاندہی کیتی ہے۔ پہلا کہ انسان دا عقیدہ درست ہے، دوسرا میرے بھی دوسرے بندے نو اپنے تو اچھا سمجھنا، تیسرا میرے دوستا صدقہ کر کے اپنی آخرت دے واسطے بہتر کرنا، اور چوتھی چیز میرے دوستا انسان جڑا ہے قیام اللیل کرے، رات نو اٹھ کے اپنے مالک دے در تے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جے مالک الملک نے پھر کتے توفیق دیتی، پھر کتے مالک نے موقع دیتا تو انشاءاللہ باقی گلا انشاءاللہ پھر کرانگے کہ جڑا بندہ کام ہوئی کر دیتا اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب تے اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانو جہنم دے کولو محفوظ رکھ کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔